دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ پہلی دفعہ یہ دن 1911 میں منایا گیا اور 1975 میں اقوام متحدہ نے اس کو پہلی دفعہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آج یہ پوری دنیا میں 8 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ دن جو ہے جس طریقے سے منایا جاتا ہے ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں اور دنیا میں بھی اس کو کس طرح منایا جاتا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ 2020 میں امریکہ کے اندر جو مظاہرہ ہوا، خواتین نے جو اس مظاہرے میں جو سلوگن تھا ان کا کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی خواتین کام کر رہی ہیں، دنیا کے ہر شعبے میں جس میں بھی کام کر رہی ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے، اور جو اسی طرح خواتین کو جو مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہیں ان کو مردوں کے برابر ایکول جنڈر کے حساب سے سیلریز دی جائیں، ان کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ اور تیسری بات جو تھی وہ مین جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، 1/3 جو دنیا میں اس وقت خواتین ہیں ان کے ساتھ جو ہے جو بھی زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ لیکن پاکستان میں جس طریقے سے اس حوالے سے پاکستان میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، 8 مارچ 2018 کو پاکستان کے اندر اس ڈے کو فریڈم اوور فیئر کے نام سے سیلیبریٹ کیا گیا، اور 2019 میں لاہور، اسلام آباد، کراچی اور مختلف شہروں میں احتجاج ہوئے اور خواتین نے مختلف پوسٹرز اٹھائے۔ 2020 میں اسلام آباد میں جو دھرنا ہوا اور جو پوسٹرز خواتین نے اٹھائے تھے، ان پوسٹرز پہ جو مقصد آویزہ تھا، جو سلوگنز تھے، ان کو دیکھ کر شرم آتی ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو اسلامی معاشرہ بھی ہے اور جو خاص طور پر جو ہماری فیملی لائف کے حوالے سے جس طرح سے جو پوسٹرز خواتین نے اٹھائے ہوئے تھے اور ان پوسٹرز کا مقصد کیا تھا، ان پوسٹرز کے پر جو ریمارکس لکھے ہوئے تھے، میرا جسم میری مرضی، یعنی میں عورت ہوں، میرا حق ہے کہ میں جو کچھ مرضی کروں۔ ان پوسٹرز پہ یہ اس قسم کے الفاظ آویزہ تھے کہ میں بچہ پیدا کروں نہ کروں یہ میری مرضی ہے، اس پر کون ہوتا ہے جو ہمارے اوپر یہ حق جتانے والا۔ اسی طرح اور تھے کہ میں اپنا کھانا خود گرم کرو، یا اس قسم کے سلوگن تھے جو ٹوٹلی ہماری سوسائٹی کو ڈسٹرب کر رہے تھے۔ کیا ہمارے ملک میں ان سلوگنز کی ضرورت ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں خواتین پر واقعی اس طرح ظلم ہو رہا ہے؟ کیا دنیا میں باقی ممالک میں بھی اس قسم کے جو سلوگنز ہیں وہ بلند کیے جاتے ہیں؟ امریکہ میں، چائنا میں، برطانیہ میں، انڈیا میں ہم دیکھیں کہیں پر اس قسم کے پوسٹرز ہمیں نظر نہیں آئے۔ ہاں، وہاں پر جو پوسٹرز نظر آئے جو خواتین نے اٹھائے ہوئے تھے وہ ہمارے اسلامی معاشرے میں ان کی ہم بات نہیں کر سکتے، نہ ان پوسٹرز کو ہم کی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہ جو چند خواتین ہیں جن کو ٹی وی پر، الیکٹرانک میڈیا پر ہم ماروی سرمن صاحبہ جو ان کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں اور کھلے عام اس کو چیلنج کر رہی ہوتی ہیں، ہماری روایات کو چیلنج کر رہی ہوتی ہیں، یہ صرف 8 مارچ کو نظر آتی ہیں، اور اتنا ان کا ورک ہوتا ہے کہ پورے 1 سال تک پھر یہ سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر ڈسکس ہوتی رہتی ہیں، اور جو ہمارے معاشرے پر اس کے افیکٹ آ رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں۔ اگر حکومت وقت نے اگر ان پروپیگنڈاز کو کنٹرول نہ کیا تو آنے والے وقتوں میں ہماری معاشرتی اور فیملی لائف پر اس کے دور رس اثرات نمودار ہوں گے۔ ان خواتین کے پیچھے کون ہے، کون ان کو اس طرح سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کھلے عام آ کر ہمارے رسم و رواج کو بھی جو اس کی اجازت نہیں دیتے، وہ آ کر اس قسم کے سلوگنز، اس قسم کے پوسٹرز اٹھا کر احتجاج کرتی ہیں کہ کوئی ان کی آواز ان کی جو آواز ہے اس کو جو گورنمنٹ سطح پر بھی اس کے خلاف کوئی آواز نہیں ہوتی۔ لیکن کیا ہمارے ملک میں اس کی ضرورت ہے؟ کیا ان خواتین نے کبھی دوسرے کنٹریز کے اندر کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، عافیہ صدیقی کے لیے کبھی آواز بلند کی؟ یقیناً نہیں۔ ان خواتین کی جو آواز بلند کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے ہمارے معاشرتی اور ہماری فیملی لائف کو تباہ و برباد کرنا۔ ہمارے معاشرے میں جو بیٹی کی عزت ہے، جو ماں کی عزت ہے، جو بابی کی عزت ہے، جو
جو جتنے بھی ہمارے رشتے ہیں ان کی جو عزت ہے اس کو تار تاز بالکل اس کو ختم کرنا ہے۔ اگر ہم باہر کی دنیا میں دیکھتے ہیں، آج یورپ جس نے عورت کو جہاں کھڑا کر دیا، آج وہ اپنے اس مقام کو ڈھونڈنے کے لیے وہ ترس رہی ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہماری فیملی لائف جس طرح پہلے ہی اسٹار پلس ڈراموں کی نظر ہو گئی، جن میں ہمیں یہ تربیت ہمیں دی گئی، ساس جو ہے بہو کو کس طرح اس کو تڑپانا ہے، یا بہو نے کس طرح ساس کو اپنی مٹھی میں کرنا ہے یا اس کو اپنے جال میں پھنسانا ہے۔ یقیناً ہمارے پالیسی میکرز کو بھی یہ سوچنا ہوگا، اور اسی طرح ہم نے بھی ان جو مومبتی والی خواتین سے بچنا ہوگا۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے خود بھی اس کے لیے ایک قدم آگے ہونا ہوگا۔ اگر آج ہم نے اپنی آنکھیں نہ کھولیں، اور یہ جو پوسٹرز آج لگ رہے ہیں یہ پوسٹرز نہیں ہیں، یہ آنے والے ہمارے وقتوں میں ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے یہ وہ علامات ہیں جو اگر ان کو ہم نے حقیقت میں نہ لیا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ ہم نے ضرور ان خواتین کے حوالے سے جو یہ پوسٹرز جو لگتے ہیں ان کے حوالے ان کو سنجیدہ لینا ہوگا۔ یہ خواتین کسی بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں جو اس طرح کی سلوگنز بلند کر رہی ہیں ہم عورت کے نام سے۔ کیا ہمارے ملک میں جو اس وقت رائج کی خواتین کی پروٹیکشن نہیں کر رہے؟ یقیناً ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا۔ لیکن یہ خواتین جو مختلف پوسٹرز اٹھا کر اور سرعام سڑکوں پر آ کر جس قسم کی یہ مظاہرہ کر رہی ہیں، اگر وہ حاضر وقت حکومت نے ان باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا تو آنے والے وقت میں ہماری سوسائٹی کے اندر ضرور ایک خلا پیدا ہوگا، اور ہماری فیملی سسٹم جو جس طرف یہ خواتین لے کے جانا چاہ رہی ہیں، یقیناً وہ ایک تباہی ہی ہوگی۔ ٹی وی ٹاک شو پہ دیکھا گیا ہے جس طرح ماروی سرمن صاحبہ جس طرح اس میرا جسم میری مرضی کے پوسٹرز کو وہ فیور کرتی ہیں، اور ان کی اور خلیل الرحمان جو ہے ایک ڈرامہ نگار ہیں، ان کی ٹاک شوز کے اندر اکثر اسی پر نوک جوک ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کے ان جو جلوس ہیں ان کے اندر مردوں کی بھی ایک خاص تعداد شامل ہو رہی ہے جو اس کو فیور کر رہے ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی اس کو کوریج دی جاتی ہے، اور کس کے کہنے پر اتنا کیا جاتا ہے۔ یقیناً ان خواتین کو جو پورے سال نظر نہیں آتی، صرف ایک دن کے لیے آتی ہیں اور وہ سب کچھ کر جاتی ہیں جو پورے سال سوشل میڈیا پر گردش میں رہتا ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جب عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا پیدا ہوتے ہی۔ عورت کو اصل مقام ہمارے دین اسلام نے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت عورت کو اس کا جائیداد میں سے حق ملا، ورنہ اس سے پہلے جو ہے عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ جو عورت مارچ ہے اس کا مقصد صرف اور صرف ہمارے ملک میں ہونا، ہمارے ملک کے کلچر کے اوپر اٹیک ہے، ہماری روایات کے اوپر اٹیک ہے۔ خواتین کا کیا دنیا میں کسی اور ملک میں ہم یہ اکثر ویڈیوز کے اندر دیکھتے ہیں بیرون ممالک کہ کس طریقے سے خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں پھر بھی ہم دیکھیں تو جس طریقے سے ہمارے جو فیملی سسٹم ہے اس میں جس طرح خواتین کو پروٹیکشن دی جاتی ہے وہ باہر نہیں نظر آتی، لیکن نعرے ہمارے ملک میں بلند ہو رہے ہیں۔ اس کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، کون کر رہا ہے، یہ آنے والے وقت ہی اس کے بعد۔ تھینک یو، ویڈیو پسند آئی ہو اس کو شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔